مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب میں نہایتی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو لوگوں کے دلوں میں منور کرنے والی شخصیت حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ آپ اپنے خصوصی ملفوظات سے اس بارگاہ کی بارگاہ میں اپنی بھی حاضری پیش فرمائیں اور ہم سب کی حاضری بھی اس بارگاہ میں لگائیں کہ جو بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ایک مجرب وسیلہ ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جو ملا رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ ملا، جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے. ناظرین اکرام، AIQ TV سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم مبارک کے موقع پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، جس کا مقصد جہاں آپ کو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور خدمات سے آگاہ کرنا ہے، وہی حضرت سید الشہداء کا فیضان آپ کے گھروں تک پہنچانا اور آپ کو ان کے خوان کرم سے ٹکڑے پہنچانا ہے. میں AIQ TV کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس بات پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی موقع ہو، حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہو، صحابہ اکرام کے حوالے سے ہو، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہو، اولیاء اللہ کے حوالے سے ہو، اکابرین امت کے حوالے سے ہو، ہر موقع پر سب سے آگے بڑھ کر جو عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کو ان شخصیات سے جوڑنے کا باعث بنتا ہے، اللہ نے یہ اعزاز AIQ TV کو دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ AIQ TV کو مزید برکات عطا فرمائے. الحمدللہ میرے پیر طریقت، میرے شیخ کامل، میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، ناظرین و حاضرین، آج اس شخصیت کا یوم ہم منا رہے ہیں. 15 شوال اس شخصیت کا یوم ہے، اللہ اکبر، جو حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے. حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ایک مجرب وسیلہ ہے، وہ شخصیت جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہے. حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا
صرف ہمارے لیے ہی نہیں، میں آگے بیان کرتا ہوں، بڑے صحابہ اکرام بھی جن کو اپنی بات حضور سے منوانے کے لیے اور حضور تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ جو اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں، جو سب سے پہلے اسلام کا علم اٹھانے والے ہیں، جو آخری دم تک حضور علیہ السلام کا دفاع کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے محافظوں کے امیر ہیں، حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی مدینہ شریف جائے نا اور کسی کو ایسا قائد میسر ہو جو اس کو واقعتاً وہ آداب اور وہ طریقہ سکھائے جو اکابرین امت کا رہا ہے، تو یہ طریقہ آج بھی مدینہ پاک میں یہ روایت قائم ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بات منوانی ہونا تو اہل مدینہ سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہماری سرکار کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں سفارش لے کے عرض لے کے اس یقین سے جاتے ہیں کہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سید الشہداء کی سفارش ہوتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ناظرین اکرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ایک قول کے مطابق حضور علیہ السلام سے 2 سال قبل اور ایک قول کے مطابق حضور علیہ السلام سے 4 سال قبل ہوئی۔ آپ کا نام حمزہ اور آپ کی کنیت ابو امارہ تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حالہ ہے۔ ویسے تو حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القاب ہیں، لیکن کیونکہ ARYQ TV کا ایک مزاج ہے، ARYQ TV کا بھی یہ مزاج ہے، اور الحمدللہ ہماری خانقاہ کا بھی شروع سے یہ مزاج ہے کہ جب ایسی شخصیات کا ذکر کریں تو سب سے ضروری ہے کہ آپ مکمل طور پہ ان کے تعارف سے پہلے آگاہ ہو جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخصیت کا تعارف کیا ہے اور ان کی خدمات کیا ہے۔ تو اسی پر آج کے میری گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ حضرت سید الشہداء کے ویسے تو بے شمار القاب ہیں، لیکن آپ کے 7 القاب ایسے ہیں جو آپ کو زبان مصطفیٰ سے عطا ہوئے ہیں۔ آج کل تو القاب مارکیٹ میں ہول سیل پہ تقسیم ہوتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے جس کے ساتھ جتنے دل چاہے القاب لگا دے، جس کو شریعت کا پتہ نہیں وہ رہبر شریعت بنا ہے، اور جسے طریقت کا پتہ ہی نہیں وہ پیر طریقت بنا ہے۔ اللہ کی پناہ، آج کل تو ہول سیل پہ القاب تقسیم ہوتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے 7 القاب ایسے ہیں جو زبان مصطفیٰ سے حضور کے لبوں کو چومتے ہوئے باہر آئے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے اس زبان اقدس سے آپ کے القاب ارشاد فرمائے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں، جو یہ فرماتے ہیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ لقب سید الشہداء، یہ حضور علیہ السلام نے خود آپ کو آپ کے وقت شہادت پہ ارشاد فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے، یہ امتوں تمام امتوں کے شہیدوں کا سردار ہے۔ پھر آپ کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ اسد رسول اللہ، رسول اللہ کا شیر، یہ بھی آپ کو رسول اللہ کی زبان اقدس سے لقب عطا ہوا۔ ام رسول اللہ، ام رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا، یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ کی زبان اقدس سے عطا ہوا۔ فاعل الخیرات، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والا، یہ لقب بھی سید الشہداء کو حضور کی زبان اطہر سے عطا ہوا۔ افضل الشہداء، تمام شہداء میں افضل، یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ کی زبان اقدس سے عطا ہوا۔ کاشف القرب، کاشف القرب، تکالیف کو دور کرنے والا، یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے عطا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے خود آپ کو کاشف القرب فرمایا، تکالیف کو دور کرنے والا، اور آج تک آپ کا یہ لقب قائم ہے، آج تک آپ کی عادت قائم ہے، آج تک آپ کی یہ سخاوت قائم ہے۔ کوئی بھی اگر مدینہ شریف میں موجود ہو، کسی قسم کی تکلیف لے کے بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں جائے، سید الشہداء کو آج بھی یہ فیضان عطا ہوتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اور سوالی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آج ہم وہاں تو نہیں پہنچے، آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یا دنیا بھر میں ناظرین، تقریر پوری دنیا میں ARYQ TV دیکھا جاتا ہے، اس وقت پوری دنیا میں ناظرین
جو اپنی ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کے میرا یہ بیان سن رہے ہیں، ایک بار یہیں سے ہاتھوں کو اٹھاؤ نا، یہیں سے سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی توجہ کو حاضر کرو اور سید الشہداء سے عرض کرو، یا سید الشہداء، آپ کو حضور نے کاشف القرب فرمایا، تکالیف کو دور کرنے والا فرمایا، ہم آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں ہر قسم کی تکلیف کو دور فرما دیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں۔ حضور علیہ السلام حضرت حمزہ سے بے شمار محبت فرمایا کرتے اور اکثر اس چیز کا اظہار بھی فرمایا کرتے۔ ابو نعیم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے تمام چچاؤں میں سے میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ ہے، میرے پسندیدہ جو چچا ہیں وہ امیر حمزہ ہیں۔ حضرت سید الشہداء کو حضور کی بہت سی نسبتیں حاصل، جہاں آپ حضور کے صحابی ہیں، جہاں آپ حضور کے محافظوں کے امیر ہیں، جہاں آپ حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہیں، جہاں آپ حضور علیہ السلام کے جان نثار ہیں، جہاں آپ حضور علیہ السلام کا ہر معاملے میں دفاع کرنے والے ہیں، جہاں حضور نے خود آپ کو اپنا شیر قرار دیا، وہیں حضرت امیر حمزہ جہاں حضور کے محبوب ترین چچا بھی ہیں، وہیں حضرت امیر حمزہ کو حضور کی ایک اور نسبت یہ حاصل ہے، نسبی قرابت میں ایک اور نسبت یہ حاصل ہے، جہاں چچا ہے وہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مؤمنہ حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا، یہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ اور ایک اور نسبت حضرت سید الشہداء کو حضور کی یہ حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی دودھ نوش فرمایا، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، حضرت سویبہ کا حضور علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا حضرت سویبہ کا۔ تو اس طرح آپ حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کے چچا ہے، جہاں والدہ کی طرف سے بھی نسبی قرابت حاصل ہے، وہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ ابو الصحابہ میں موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب بھی میں حمزہ کو دیکھتا ہوں، حمزہ کا چہرہ بالکل حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے چہرے جیسا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، زاروں قطار رو پڑے، کہا حمزہ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ کے والد گرامی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ سن کے حضور بھی اشکبار ہو گئے۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، میں ناظرین و حاضرین کی مکمل توجہ چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت حمزہ کے ایمان کا صدقہ کامل اور مضبوط ایمان عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام سے 3 دن قبل اسلام قبول کیا۔ ایک روایت کے مطابق 2 سال اور ایک کے مطابق 4 سال بھی ہے، لیکن طبقات ابن سعد کے مطابق، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے مطابق اور امام زرقانی کے مطابق حضرت عمر فاروق سے 3 دن پہلے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی، حضرت حمزہ ہمیشہ جو ہے ہر روز عصر کا جو وقت ہوتا تھا، جو دوپہر کا وقت ہوتا تھا، اس میں شکار پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ ایک روز اسی طرح اپنے معمول کے مطابق حضرت حمزہ شکار پہ تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو ہے صفا پہ جلوہ کرتے، ابو جہل نے توہین کی انتہا کر ڈالی۔ اس نے جو کیا، اللہ اکبر، زبان کامتی ہے وہ کہتے ہوئے، زبان وہ کہتے ہوئے کامتی ہے، اس بدبخت نے ایسی توہین کی انتہا کر ڈالی۔ رحمت للعالمین نے کچھ نہ فرمایا، حضور گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک میں تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے گا، حضور کے اشاروں کے تابع ہے کائنات کے نظام، یہ زمین بھی ان کے تابع ہے، یا آسمان بھی ان کے تابع ہے، سورج بھی ان کے تابع ہے اور چاند بھی ان کے تابع ہے۔ مصطفیٰ ایک اشارہ کرتے زمین نکل جاتی اس کو، ایک اشارہ کرتے اس آسمان اس پہ گر جاتا، لیکن رحمت للعالمین نے کچھ نہ فرمایا۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق ایک لونڈی وہاں تھی، ایک عورت وہاں تھی، اس نے جا کے آپ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ شکار پہ گئے ہو اور آپ کے محبوب ترین بھتیجے حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی لیا، ان کے ساتھ اس انداز میں توہین کی ابو جہل نے۔ اور ایک روایت کے مطابق 2 لونڈیاں آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ آج ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی اس انداز میں توہین کی، اور یہ بات حضرت حمزہ کے کانوں میں پہنچ گئی۔ حضرت حمزہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان اٹھائی اور گئے، دیکھا تو ابو جہل مطاف میں بیٹھا تھا اور دیگر سرداران قریش میں اپنی بہادری بیان کر رہا تھا۔ پتہ ہے آج میں نے رسول اللہ کا اس میں گرامی لے رہا تھا، ان کی اس انداز میں کوہ صفا پہ سب کے سامنے توہین کر ڈالی۔ حضرت حمزہ نے نہ آئے
ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ہاتھ میں کمان تھی، ابو جہل کے سر پہ ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا، ابو جہل کے سر سے خون آنے لگا، اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا، دیگر جو سرداران قریش تھے وہ حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ، یہ حمزہ ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ بات دیگر قریش اور بنو ہاشم کے درمیان جنگ کی صورت اپنا جائے گی۔ حضرت حمزہ کا یہی وقت تھا قبول اسلام کا۔ حضرت حمزہ نے کہا او سرداران قریش، کان کھول کے سن لو، آج کے بعد رسول اللہ کو میلی نظر سے دیکھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا حمزہ رسول اللہ کا غلام بن چکا ہے، حمزہ رسول اللہ کا غلام بن چکا ہے۔ یہ کہا اور حضرت حمزہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے اور تیرا ہی دین ہے جس کی میں نے تصدیق کی ہے تو میرے دل کو اس میں مطمئن فرما دے، میرے دل کو اس میں مطمئن کر دے۔ حضرت حمزہ کے دل کو اللہ نے مطمئن فرما دیا۔ حضرت حمزہ حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہوں، آپ خوش ہو جائیے، میں ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ سر پھاڑنے سے نہیں ہوگا، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ دین قبول کرو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، وہ دین قبول کرو، اس اللہ وحدانیت پر ایمان لاؤ، میری رسالت پر ایمان لاؤ، وہ دین قبول کرو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، میں آپ کا غلام بن چکا ہوں۔ حضرت حمزہ نے باضابطہ طور پہ پھر حضور علیہ السلام کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا خوش ہوئے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ حمزہ کو اسلام پر استقامت عطا فرما۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چیئرمین، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، یقیناً ایک ایسی شخصیت جو شب و روز دین اسلام کی خدمت کی خاطر مصروف ہیں، اور جنہوں نے الحمدللہ ہمیشہ، کیونکہ حضرت حمزہ کا یوم ہے تو میں اس اعتبار سے کہوں گا جرت کے ساتھ الحمدللہ جرت کے ساتھ ایسے فیصلے کیے اور کر رہے ہیں، اور اللہ مزید توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی آگے ہو، کسی کی بھی بات ہو، شریعت مصطفیٰ سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم جناب ہمارے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ پھر جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اسی وقت انہوں نے کچھ اشعار کہے جن کو امام قسطلانی نقل کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اشعار کہے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا فرمایا، اور پھر کہا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا، اور پھر کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا جس کی اطاعت کر کے انسان دنیا و آخرت کی بھلائی پا سکتا ہے، بھلائی پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیرت ابن حشام میں موجود ہے اور سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت حمزہ نے جب حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنے محافظوں کا امیر قرار دے دیا، فرمایا میرے جتنے محافظ ہیں ان کے امیر کا نام امیر حمزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حمزہ نے ہمیشہ حضور کا دفاع کیا، ہمیشہ اپنی جان حضور پہ قربان کرنے کو تیار رہتے۔ آج ہمیں دان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، قبلہ ایاز صاحب بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، چاند قربان، یہ بھی قربان، وہ بھی قربان۔ وقت آئے تو ایسے بھاگتے ہیں، اور وقت آئے تو ایسے دنیا کے مال کے پیچھے جاتے ہیں، اور وقت آئے تو دنیا کے اغراض کے پیچھے ایسے سب کچھ بیچ دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا کہ جان بھی رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار رہتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل سیرت حلبیہ میں موجود ہے، صحن کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں میں حضور کی توہین کر رہا تھا، معاذ اللہ مذاق بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ گئے، ابو جہل کو ایک چماٹ لگائی اور کہا یاد رکھنا ابھی اللہ اور اس کے رسول کا شعر زندہ ہے، حمزہ کے ہوتے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی ایک لفظ نکالنے کی زبان سے جرت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہر مقام پہ حضور کا دفاع کیا۔ پھر حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لیے حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام کے لیے مجھے عطا فرما دے، مجھے اسلام کے لیے عطا فرما دے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی وہ دعا فاروق اعظم کے حق میں قبول کر لی۔ یہاں حضور دعا کر رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کو اسلام مل جائے، اور وہاں عمر بن خطاب تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا اور مسلمانوں کا قصہ ہی تمام کر ڈالوں گا۔ انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ ان کے حق میں کیا دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم تلوار ہاتھ میں لیے تیز قدموں سے گھر سے نکلتے ہیں،
کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہے؟ فاروق اعظم نے کہا میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں اور مسلمانوں کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا عمر اس سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو جا کے، تمہاری بہن بھی مشرف با اسلام ہو چکی ہے، تمہارا بھائی بھی مشرف با اسلام ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر میں غصے سے تشریف لے کے جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں دروازے پہ جاتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو میں نے سنا کیا وہ درست ہے؟ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضور کا اسم گرامی لیا کہ ان کا دین قبول کر لیا ہے؟ کہا الحمدللہ میں بھی ان کی غلام بن چکی ہوں اور میرا شوہر بھی ان کا غلام بن چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے خوب مارا اپنی بہن کو، جب مار مار کے تھک گئے نا تو رکا اور پوچھا کہ بہن بتا اب ان کا دین چھوڑے گی، اب باپ دادا کے دین پہ واپس آئے گی یا نہیں؟ بہن نے کہا اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، موت گوارا ہے لیکن دامن مصطفیٰ اب نہیں چھوڑوں گی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ تم ان کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بار ذرا میرے سے یہ قرآن کی تلاوت تو سنو جو حضور ہمیں بتاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سنی، فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مجھے بھی ان کے پاس لے کے جاؤ جن کا کلمہ پڑھ کے آئی ہو۔ اس نے کہا کہ جاؤ پہلے پاک ہو کے پاک لباس پہن کے غسل کر کے آؤ۔ حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت حمزہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا حمزہ عمر آ رہا ہے، حضرت حمزہ نے کہا اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے تو اسے بولو آ جائے، لیکن اگر کسی اور ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو بتا دو اللہ اور اس کا رسول کا شعر دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ کا شعر دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں مشرف با اسلام ہونے آیا ہوں۔ حضرت حمزہ فاروق اعظم کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم 3 دن کے وقفے پہ، تاریخ میں تو حضرت قبلہ ایاز صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تاریخ کی بات کرنا کچھ وہ ہے، لیکن یقیناً ان کی تائید میرے لیے جو ہے وہ یقیناً حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ دونوں وہ شخصیات تھی جو عرب کی بہادر ترین شخصیات اس وقت گنی جاتی تھی، مکہ میں ان کی شجاعت کے چرچے تھے۔ اللہ اکبر، 3 دن کے وقفے پہ جب ان 2 بہادر ترین اشخاص شخصیات نے اسلام قبول کر لیا تو صحابہ اس وقت اتنا خوش ہوئے، اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مطاف تک آواز گئی۔ سرداران قریش نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کو آج ایسا کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ان کو یہ پتا چلا کہ حمزہ اور عمر بن خطاب مشرف با اسلام ہو چکے ہیں، کفار مکہ نے سر پکڑ کے کہا کہ آج مسلمان ہم سے بدلہ لے گئے ہیں، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا کہ عمر بن خطاب کو اور حمزہ بن عبد المطلب کو ہم سے لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ السلام نے جب پہلے ہجرت سے پہلے خود ہجرت فرمانے سے پہلے قافلہ بھیجا مدینہ منورہ، اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے جب مدینہ شریف پہنچ گئے نا ان سے حضور کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کبھی پہاڑی پر چڑھ جاتے، کبھی نوجوانوں کو کہتے درختوں پہ چڑھ کے دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، بنو نجار کی بچیوں اور دیگر صحابہ سمیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے، اللہ اکبر، ناظرین اکرام، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے اور سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا، وہ بھی حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں دیا وہ حضرت حمزہ کی ذات اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اسلام کا پہلا لشکر روانہ فرمایا، اس کا بھی جس کو حضور نے قائد بنایا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ہمیشہ آگے بڑھ کے حضرت حمزہ نے حضور کا دفاع کیا۔ امام قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر سے جب مسلمان واپس مدینہ منورہ پہنچے، جو قیدی آئے تھے ان میں سے ایک قیدی نے ایک صحابی سے پوچھا، اس کو امام قسطلانی نے تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ایک قیدی نے پوچھا ایک صحابی سے کہ مجھے بتاؤ یہ جو سر پہ شتر مرغ کی کلغی لگائے ہے یہ کون ہے؟ حضرت حمزہ کی میدان بدر میں پہچان یہ تھی کہ آپ نے اپنی دستار پہ شتر مرغ کی کلغی لگا رکھی تھی۔ کہا یہ جو سر پہ شتر مرغ کی کلغی لگائے ہے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تم لوگوں کا سب سے بڑھ کے جس نے دفاع کیا ہے اور آج ہمیں سب سے زیادہ جس نے نقصان دیا ہے، سرداران قریش جو حضور کا دشمن تو ان کو سب سے زیادہ جس نے واصل جہنم کیا وہ یہ امیر حمزہ کی ذات ہے۔
اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور غزوہ بدر کے بعد ابو نعیم نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مدینہ مقرر فرما دیا۔ مدینہ منورہ میں جتنے وفد آتے وہ پہلے حضرت امیر حمزہ سے ملتے، حضرت حمزہ ان کی بات سنتے، جو بات انہوں نے حضور سے کرنی ہوتی وہ حضرت حمزہ سے کرتے، پھر حضرت حمزہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت علی سے مشورہ کرتے، پھر اپنی رائے رکھتے اور پھر حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا کرتے۔ اور صوفیاء کے یہ کہنا ہے، اہل مدینہ کا یہ کہنا ہے، اہل نظر کا یہ کہنا ہے، کیونکہ حضور نے امیر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو قائم کیا تھا، تو آج تک روحانی طور پہ جو امیر حمزہ ہے اس ذات امیر مدینہ ہے اس ذات اقدس کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے میثاق مدینہ پر بات کرنا چاہی، صدیق اکبر کو جب پتا چلا انہوں نے صدیق اکبر سے بات کی، صدیق اکبر نے کہا بہتر یہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ پہلے تم حمزہ سے بات کرو، امیر حمزہ کی سفارش حضور سے کرواؤ، کیونکہ امیر حمزہ کی بات حضور کبھی رد نہیں کرتے۔ اور ابو نعیم نقل یہ کہتے ہیں اس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر نے ان کو یہ مشورہ اس لیے دیا کہ حمزہ سے بات کرو، کیونکہ اگر امیر حمزہ حضور سے کوئی سفارش کر دے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور ان کی بات ٹال دے۔ اور آج تک جیسا میں نے کہا یہ روایت قائم ہے، اگر کسی بات پر امیر حمزہ حضور سے سفارش کر دینا تو حضور امیر حمزہ کی بات کو رد نہیں فرماتے۔ یا حضرت امیر حمزہ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دے۔ اور ناظرین یہ صرف میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم مدینہ شریف تب سے دیکھا ہے جب 1 سال کی بھی عمر نہیں تھی، اس میں طفلی و جوانی کے گزارے مہو سال۔ الحمدللہ مدینہ شریف تب سے جا رہا ہوں جب عمر ابھی 1 سال بھی نہیں تھی، جب جد تو ہوش سنبھالی ہے اسی در تے نظرہ جمیاں لے، آج تک نہ کبھی کوئی اور در دیکھا، اور خدا موت دے دے اس سے پہلے کہ کسی اور در کی طرف نظر بھی جائے۔ خدا کی قسم بچپن سے میں اپنا تجربہ بھی آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا تجربہ آپ کے لیے معتبر ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بھی آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت حمزہ سے سفارش کروا لو اور بارگاہ مصطفیٰ سے کام نہ ہو۔ سب سے پہلا دربار سیدہ فاطمہ کا دربار اور دوسرا دربار سیدنا حمزہ کا دربار، یہ وہ 2 چوکھٹے ہیں جن پہ اگر کوئی حاضر ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ سے بات مل کے بھی رہتی ہے۔ کیا بات ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غزوہ احد میں بھی آپ کی بہادری کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جلال میں تھے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی دشمن آتا آپ وار کرنے سے پہلے کہتے انا اسد اللہ و رسولہ، سن لو میں اللہ کا بھی شہر ہوں اور رسول اللہ۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی۔ احد کے میدان میں جب حضور علیہ السلام نے ایک پہاڑی پہ صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، اگر تم دیکھ لو کہ شکست ہو گئی ہے، جسموں کو جو ہے وہ چلے نوچ رہی ہیں، تب بھی تم نے پہاڑی نہیں چھوڑنی میرے حکم سے پہلے، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ فتح ہو گئی ہے تب بھی تم نے پہاڑی نہیں چھوڑنی جب تک میں حکم نہیں دیتا۔ لیکن صحابہ کی نیت صاف تھی، صحابہ کی نیت صاف تھی۔ اگر جان کا خطرہ ہوتا تو مدینہ شریف چھوڑ کے وہاں احد پہ آتے کیوں؟ جان قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ ارے نادان، اگر جان کا خطرہ ہوتا تو گھروں میں رہتے، میدان میں آئے اس لیے تھے کہ خون کا قطرہ قطرہ فاطمہ کے بابا پہ قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو جان دینے آئے اس سے مال کی حوث نہیں ہوتی، ان کی نیت بالکل صاف اور پاک تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ فتح ہو چکی ہے، وہ واپس تک جا رہے تھے کیونکہ کفار بھاگ رہے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ لباس اٹھا کے بھاگ رہے تھے، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، ان کو ایسی شکست ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام جن سے اللہ راضی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے، ان سے راضی ہونے کا فیصلہ اللہ قرآن میں سنا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا نا کہ فتح ہو گئی، ان کی نیت صاف تھی، وہ صاف نیت سے پہاڑی سے اتر آئے۔ اس وقت کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہاڑی نہ چھوڑنا، پیچھے سے ایک لشکر آیا جس نے حملہ کیا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بھی شہادت ہوئی۔ جب بدر میں مطعم بن جبیر کے والد کو جو ہے وہ جبیر بن مطعم کے والد کو، جبیر بن مطعم کے والد چچا کو جو ہے
شہید کیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہندہ کے والد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. تو ان دونوں نے وہاں نیت کی تھی کہ ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے. اور یاد رکھیے گا جس نے اسلام قبول کر لیا اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کرنے کا فیصلہ بھی اللہ فرما چکا ہے، اور پھر ان کا احترام ہم پہ لازم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات سے بڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمیں اپنا نہیں پتا تم ان کی باتوں پہ کرتے ہو کہ ان کا معاملہ ہے یا نہیں ہے. اللہ ان شخصیات کے صدقے جن کو ایک لمحہ بھی حضور کا دیدار نصیب ہوا حالت ایمان میں اور اس حالت دنیا سے گئے، اللہ ان کے صدقے ہمارے ایمان قائم رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب تو جو جبیر بن مطعم تھا اس نے اپنا ایک نیزہ باز لایا جس کا نام وحشی تھا. انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. وحشی جس کا نام تھا، اور حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر معاف بھی فرما کے کہا تھا سامنے نہ آنا کیونکہ چچا کی یاد آتی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے چچا کے لیے جبیر بن مطعم نے وحشی کو کہا کہ اگر تم نے، اس کا نیزہ بازی بڑی مشہور تھی کہ اس کا نشانے سے کوئی بچا نہیں، کہا کہ اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور ہندہ نے کہا میں تمہیں خزانے سے تول دوں گی اگر تم نے حمزہ کو شہید کیا. اور ہندہ نے نیت کی کہ اس نے میرے باپ کو مارا میں اس کا کلیجہ چباؤں گی. اللہ اکبر. یوں ہی ہوا. وحشی نے حملہ کیا، آگے آنے کی تو جرت نہیں ہوئی، پیچھے سے نیزہ پھینکا. وہ نیزہ حضرت حمزہ کے سینے پہ لگا. حضرت حمزہ نے جام شہادت نوش کیا. ہندہ نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، کلیجہ چبایا. اللہ اکبر. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور تک پہنچی، حضور حضرت حمزہ کی میت کے پاس تشریف لائے. جب حضور نے اس انداز میں اپنے چچا کی میت کو کٹے دیکھا، سینے کو چاک دیکھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام حاکم نقل کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جتنا ہم نے سیدنا حمزہ کی شہادت پہ حضور کو روتے دیکھا اس سے پہلے کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا. کہا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور کی داڑھی مبارک حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، حضور کی سسکیاں بندھی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام حضرت حمزہ کی جدائی میں رو رہے تھے. اور حضور علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی حضور کے ساتھ تھی، حضرت صفیہ بھی حضور کے ساتھ تھی جو حضور کی پھوپھی تھی، حضرت صفیہ بھی حضور کے ساتھ تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا بھی حضور کے ساتھ تھی. حضور نے سیدہ فاطمہ سلام علیہا کو مخاطب کیا اور کہا ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے. اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ بشارت لے کے آیا ہوں، اللہ نے ساتوں آسمانوں پہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے. حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اس کا امام حاکم نے نقل کیا ہے. حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے. حضرت طلحہ کا قول ہے، حضرت طلحہ کہتے ہیں ہم نے اس دن سے زیادہ حضور کو روتے کبھی نہیں دیکھا جس دن حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی. حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور حضور ارشاد فرما رہے تھے اے حمزہ تم تو میرے باپ کی طرح تھے، جب مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی تو میں تمہیں دیکھتا تھا، اب میں کس کو دیکھوں گا. پھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت طلحہ کا یہ قول ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حمزہ جاؤ کیا شال ہوگی تمہاری کہ تم اللہ کا حضور اس حال میں پیش ہوگے، تمہیں دیکھ کے اللہ کا عرش بھی ہلنا شروع ہو جائے گا. حضور نے فرمایا حمزہ جاؤ تمہاری کیا شان ہوگی میدان محشر میں. میدان محشر میں جب تم آؤ گے، میدان محشر میں جب تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا. حضور نے فرمایا حمزہ کیا ہی شان ہوگی تمہاری، قیامت کے دن میرے امت کے شہداء کے امیر حمزہ تم ہوگے. حضور نے فرمایا حمزہ جاؤ کیا شان ہوگی تمہاری جب تم پلے صراط سے گزرو گے، جتنی دیر تم پلے صراط میں ہوگے جہنم کی آگ پھلٹی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا 70 کافر میرے چچا حمزہ کا قصاص ہو گئے. حضرت طلحہ کہتے ہیں حضور اتنا رو رہے تھے کہ سب صحابہ رونا شروع ہو گئے، سب صحابہ حضور کو دیکھ کر رو پڑے. حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا طلحہ یہ آنسو میرے چچا حمزہ کے لیے رحمت کے آنسو ہیں، رحمت کے آنسو ہیں. اللہ اکبر. سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے، امام قسطلانی نے بھی نقل کیا، امام بغوی بھی نقل کرتے ہیں، اور شرح مسند امام ابو حنیفہ میں بھی موجود ہے. حضرت شاذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम ने हजरत हमजा के जनाजे को किबला रुख रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम की सिसकी बंदी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे थे और रो रो के हुजूर की सिसकियां बंदी थी और हुजूर फरमा रहे थे, या हमजा या अम्मा रसूलुल्लाह, ए हमजा ए रसूलुल्लाह के चचा, या हमजा या असद रसूलुल्लाह, ए हमजा ए रसूलुल्लाह के शेर, या हमजा या फाइल अल खैरात, ए हमजा हमेशा खैर के काम करने वाले, या हमजा या काशिफ अल कुरब, ए हमजा हमेशा तकलीफ को दूर करने वाले, या हमजा ए हमजा ए हमेशा मेरा दिफा करने वाले। और फिर हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। मैंने इसका हवाले आपके आगे पेश कर दिए। वैसे जब भी किसी का जनाजा पढ़ाया जाता है 4 तकबीरें कही जाती हैं और हमारे नजदीक अहनाफ के नजदीक अगर कोई आज 5 तकबीरें कहेगा तो ये शरीयत के खिलाफ होगा। लेकिन याद रखना, तुम और मैं शरीयत के ताबे हैं, रसूलुल्लाह शरीयत के मालिक हैं। हमने बोलना है तो शरीयत के मुताबिक बोलना है। हुजूर ने बोलना है तो बोलने से शरीयत बननी है। हमने चलना है तो शरीयत के मुताबिक चलना है। हुजूर ने चलना है तो चलने से शरीयत बननी है। हमने बैठना है तो शरीयत के मुताबिक बैठना है। हुजूर ने बैठना है तो बैठने से शरीयत बननी है। हमने नमाज वक्त में ना पढ़ी तो गुनाहगार हो गए। हज के मौके पर हुजूर नमाज देर से पढ़े तो शरीयत बन जाएगी। यहाँ जो आएगा अल्लाह अकबर। हमने सोना नहीं पहनना, वो चाहे तो सुराखा पे सोना हलाल कर दे। हमने 5 नमाजें पढ़नी है, वो चाहे तो किसी को 3 की इजाजत दे दे। वो कहता है वो खा सकते हो जिसको उसके नाम पे ज़िबा किया जाए। मुस्तफा चाहे तो अपनी जनाब से मछली उम्मत में हलाल कर दे। ये शरीयत के मालिक है, शरीयत इनके घर की है। रसूलुल्लाह ने जानते हैं हजरत हमजा का जनाजा कैसे पढ़ा? 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70 तकबीरें इरशाद फरमाई अपने चचा हमजा का जनाजा। ये मकाम है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं, कंज़ुल उमाल में भी मौजूद है और इमाम सयूती भी नकल करते हैं कि हुजूर हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी भी बड़ी खूबसूरत दास्तान है, वक्त नहीं, इनकी भी बड़ी खूबसूरत दास्तान है उहद के मैदान की। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 वो शख्सियात हैं उहद के मैदान में जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। फरिश्ते सहाबा है, या रसूल अल्लाह हंज़ला और हमजा पे पानी डाल रहा है, डालने वाला कोई नहीं, खुशबुएं लग रही है, लगाने वाला कोई नहीं, उनका तो है सारा मामला हो रहा है लेकिन कोई करने वाला नजर नहीं आ रहा। हुजूर ने फरमाया आसमान से अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उतरे हैं जो जन्नत के पानी से इनको गुस्ल दे रहे हैं। ये शान है मेरे हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस की। चंद मिनट रह गए। AOIQ TV का प्रोग्राम हमने इसका वक्त का होता है, इख्तिताम करना है। मैं फिर कहूंगा ये QTV का एजाज है। QTV को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं जहां जाता हूं मुझसे जिक्र किया जाता है प्रोग्राम का। AOIQ TV जिस तरह पूरी दुनिया में इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शम्मा रोशन कर रहा है, ये तुर्रा इम्तियाज है और ये एजाज है AOIQ TV का। ये किसी जाती तशहीर के लिए नहीं है, किसी शख्सियत परस्ती का चैनल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो है जिसमें खालिसतन दीन की ही खिदमत की जाती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, इमाम हाकिम ने नकल किया कि क़यामत के दिन अमीर हमजा शफाअत करने वालों का भी सरदार होगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम फरमाते हैं, इमाम सयूती और इमाम हाकिम नकल करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं, हुजूर फरमाते हैं कि आज रात मैंने देखा मैं जन्नत में दाखिल हुआ। नबी का ख्वाब ये याद रखिएगा वही का हिस्सा होता है। हुजूर फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि जाफर तैयार, जाफर इब्न अबी तालिब जो है उसको पर है और वो जन्नत में उड़ रहा है, और मैंने देखा हमजा एक तख्त पे टेक लगाए जन्नत में बैठा है। तबरानी में मौजूद है। हजरत अली फरमाते हैं कि क़यामत का दिन जब मखलूक जमा होगी सबसे अफजल अंबिया होंगे और नबी रसूलों के बाद सबसे अफजल शुहदा होंगे और शुहदा में सबसे अफजल हजरत अमीर हमजा
حمزہ ہوں گے۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں، میں ہر بات پہ تبصرہ کرتا ہوں لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، امام حاکم نقل کرتے ہیں، حضرت جابر راوی ہیں، حضور علیہ السلام کے بار ایک شخص آیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، کیا نام رکھوں؟ حضور نے فرمایا حمزہ نام رکھ دو، کیونکہ حمزہ میرے پسندیدہ چچا کا نام ہے۔ کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دو باتیں اور بات ختم۔ امام بحقی نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حمزہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو امام بحقی نے نقل کیا۔ حضور نے فرمایا حمزہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں، نہیں دیکھ سکتا اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھا دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ حضور کے ایک اشارے پہ جبریل حاضر ہوتے ہیں، بے لکھائے سرکار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ۔ حضرت حمزہ کے خواہش پر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا امیر حمزہ سر اٹھاؤ اور اوپر دیکھو۔ حمزہ سر اٹھاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، اور حضور کے بعد حمزہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ جبریل کو اپنی آنکھوں سے اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا۔ حضور ہر بدھ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے، یہ حضور کا معمول تھا۔ آج تک اہل مدینہ کا یہ معمول ہے۔ بدھ کے مدینہ شریف میں جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، سید الشہداء کے مزار پہ خاص رونق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جیسا مجھے AOQ TV میں یہ ہمارے قبلہ عامر فیاضی صاحب نے کہا، میں اسی طرح اپنے خطاب کے آخر میں فیاضی صاحب نے جس طرح مجھے ترتیب دی تھی، میں حضرت امیر حمزہ کے منقبت کے چند اشعار پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ۔ کیا شان ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کے فیضان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کے فیضان میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ جیسے کروڑوں لوگ ان کی نگاہوں سے عشق مصطفیٰ کے جام پیتے ہیں، ان کے ارشادات سے اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کریم قبلہ ایاز صاحب کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرت میں نے آپ سے جب جو درخواست کی آپ نے شفقت فرمائی، اللہ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ AOQ TV کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا کرے، اللہ حاجی صاحب کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عامر فیاضی صاحب، اللہ تعالیٰ عامر فیاضی صاحب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سرکار کلا سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں رتبہ ہے امیر حمزہ کا، رتبہ ہے امیر حمزہ کا۔ دنیا تو کیا ہے جنت میں، دنیا تو کیا ہے جنت میں، شہرا ہے امیر حمزہ کا۔ دنیا تو کیا ہے جنت میں، دنیا کیا ہے جنت میں، شہرا ہے سید کو جو دیکھا کربل میں، سید کو جو دیکھا کربل میں، پہچان یزیدی کے
یزید کو جو دیکھا خیبر میں پہچان یزیدی کر نہ سکے پہچان یزیدی کر نہ سکے یہ ہے کی فجاعت ہے یا کہ جلوہ ہے امیر حمزہ حیدر کی فجاعت ہے یا کہ یہ جلوہ حیدر کی فجاعت ہے یا کہ جلوہ ہے امیر حمزہ ہر نعمت کی چوکھٹ پر اچھا میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اگلی بار سارے وہاں پہنچ جائے اپنا اعزاز بتا رہا ہوں قبلہ صاحب جب میں مدینہ شریف ہوتا ہوں نا رات کا کھانا سید الشہداء کے دربار میں بیٹھ کے کھاتا ہوں روٹی کا لقمہ لیتا ہوں سید الشہداء کی زمین سے لگاتا ہوں اور کھاتا ہوں یہی میری قوت گویائی ہے ہر نعمت ان کی چوکھٹ پر چھلت سے اتاری لگتی ہے نعمت ان کی چوکھٹ پر چھلت سے اتاری لگتی ہے جنت سے اتاری لگتی ہے سب شکر کہ میں نے بھی دیکھا سفرا ہے امیر یاد ہے وہ سفرا ست شکر کہ میں نے بھی دیکھا سفرا امیر حمزہ ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے کی خاص فضیلت ہے کی سرکار کل عالم سے توہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا سرکار کل عالم سے توہرا رشتہ ہے آخری بات یہ میرا عمر بھر کا تجربہ آواز نہ جانے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے کالوں سے میں نے سنی ہے کالوں سے یہ جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے یہ منگتا ہے امیر حمزہ کا جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے یہ جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے یہ جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے یہ سنگتا ہے امیر حمزہ کا چھوکا او خدا کی
قسم آواز لاچالے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے چالوں سے میں نے تو سنی ہے چالوں سے آواز لاچالے میرے ساتھ پڑھ لو یہ بڑے قریب یہ یقین اور امید کی لاج رکھنے والے ہیں آواز لاچالے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے چالوں سے میں نے تو سنی ہے چالوں سے آواز لاچالے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے چالوں سے میں نے تو سنی ہے چالوں سے یہ جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے یہ جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے یہ مانگتا ہے امیر حمزہ سا مانگتا ہے امیر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم